السلام علیکم بچوں، کیا حال چال ہے آپ کے؟ آج بچوں جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے جادو کا صندوق، انگلش میں کہیں تو دا میجک باکس۔ تو آ جاؤ ساتھ۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جرمنی میں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ کھانے پینے کا بہت شوقین تھا اور کھا کھا کے بہت ہی موٹا ہو چکا تھا۔ ایک دن وہ جنگل میں گیا اور ایک پرانا سوکھا ہوا درخت کاٹنے کے لیے منتخب کیا۔ اس نے اپنا کلہاڑا سنبھالا، ہاتھوں کو گیلا کیا، آپس میں رگڑا اور بڑے درخت پر بھرپور وار کیا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ درخت کے اندر سے ایک صندوق اپنی بے شمار ننھی منھی ٹانگوں کے ساتھ چلتا ہوا باہر آ رہا ہے۔ لکڑہارا اسے دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ جیسے ہی اس نے صندوق کو اٹھایا، اس کی ٹانگیں اندر غائب ہو گئیں۔ لکڑہارا اس جادو کا صندوق سمجھا اور بہت خوش ہوا۔ اس نے سوچا کہ بادشاہ کو دینے کے لیے اس سے بہترین تحفہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے صندوق کو اپنے کندھے پہ اٹھایا اور بادشاہ کے محل کی طرف چلنا شروع کر دیا، اور جاتے جاتے بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا۔ اور محل میں پہنچ کے اس نے بادشاہ کے سامنے اپنا تحفہ پیش کیا۔ بادشاہ چلنے والے صندوق کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور حیران بھی۔ اس نے لکڑہارے کو بہت سارا انعام دے کر رخصت کر دیا اور صندوق کو اپنے محل کے خزانے والے کمرے میں رکھوا دیا۔ جب بادشاہ رات کو سونے لگا تو اسے خیال آیا کہ کیوں نہ اس صندوق کو دیکھ لیا جائے، کیونکہ اس سے بہتر مناسب وقت اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ بغیر آواز پیدا کیے خزانے والے کمرے کی طرف چل پڑا۔ دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ صندوق گاتا ہوا ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ بادشاہ کا سارا خزانہ بھی ہڑپ کر رہا تھا۔ بادشاہ کی آنکھیں مارے حیرت کے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ صندوق کو باہر نکالا جائے۔ جب صندوق نے یہ حکم سنا تو وہ محل سے باہر کی طرف بھاگا۔ بادشاہ اور اس کے ملازمین اس کے پیچھے بھاگے۔ ملازمین نے صندوق پر ڈنڈے سے حملہ کیا، مگر یہ ڈنڈے الٹا واپس ہو کر انہی پر برسنے لگے۔ وہ سب نیچے گر گئے، مگر بادشاہ جنگل کے اندر اونچے نیچے راستوں پر صندوق کا پیچھا کرتا رہا۔ وہ بہت تھک چکا تھا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ صندوق کے پیچھے 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 جاتا رہا۔ گھنے جنگلوں میں اس کا پیچھا کرتے آخرکار بادشاہ بہت زیادہ تھک گیا۔ آخر صندوق اسی درخت کے پاس پہنچا جو لکڑہارے نے کاٹا تھا اور اس کے اندر گھس کر غائب ہو گیا۔ بادشاہ اس سوراخ کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے خوف اور حیرانی کے عالم میں نیچے جھانکا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک سبز رنگ کا دروازہ ہے۔ بادشاہ نے اس کے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا اور تہیہ کیا کہ وہ اس کہانی کا راز معلوم کر کے رہے گا۔ تو بادشاہ اس صندوق کے پیچھے درخت کے اندر دروازے میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے ایک خوبصورت باغ تھا۔ اسے ایک زینہ نظر آیا، سیڑھیاں، جس پر سے گزر کر وہ نیچے باغ میں پہنچ گیا۔ ہر طرف سرسبز پودے اور درخت، ٹھنڈی ہوا بھی جھول رہے تھے۔ پرندوں کی چہچہانے کی آوازیں آ رہی تھیں، حالانکہ بادشاہ کو کوئی پرندہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اسے ایک محل نظر آیا۔ وہ اس محل کی طرف چل پڑا۔ جاتے جاتے وہ محل کے دروازے کے بہت قریب پہنچ گیا۔ وہ دیکھ ہی رہا تھا اور سوچ ہی رہا تھا محل میں داخل ہو کہ نہ ہو کہ بادشاہ کو آواز آئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اسے بلا رہا ہے۔ وہ اس آواز کی طرف چلتا ہوا ایک کمرے میں پہنچا۔ کمرے میں وہ جادو کا صندوق کھڑا تھا۔ صندوق نے بادشاہ سے باتیں شروع کر دیں۔ بادشاہ بہت خوفزدہ تھا۔ اچانک کسی نے بادشاہ کو گردن سے پکڑ لیا اور محل کے باورچی خانے کی طرف دھکا دیا۔
یہ محل میں رہنے والا شیطان بھوت تھا۔ بھوت نے بادشاہ کو باورچی خانے میں کام کرنے کا حکم دیا اور بولا، بادشاہ اب تم میرے غلام ہو، یہ برتن دھو۔ بادشاہ نے برتن دھونے شروع کر دیے۔ جب وہ باورچی خانے میں کام کر رہا تھا تو اس نے ایک بہت پیاری آواز سنی۔ یہ آواز ایک شہزادی کی تھی اور وہ اسے بلا رہی تھی۔ بادشاہ نے آواز کا تعقب کیا تو وہ ایک دوسرے کمرے میں جا پہنچا۔ وہاں پہ خوبصورت سی شہزادی کھڑی تھی۔ بادشاہ شہزادی کو دیکھ کے بہت خوش ہوا کہ کوئی تو اسے انسان نظر آیا۔ پھر وہ شہزادی بادشاہ سے مخاطب ہوئی، بادشاہ سلامت، میرے گلے میں جو ہار ہے اس میں سے ایک چابی ہے، وہ نکالیں، اور اس چابی سے اگر آپ اس صندوق کو کھولیں گے تو جادو کا سارا اثر ختم ہو جائے گا اور ہم سب آزاد ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے چابی نکالی اور جادو کے صندوق کو اس سے کھولا۔ صندوق کے اندر سے خوبصورت شہزادہ نمودار ہوا اور اس نے بادشاہ اور شہزادی کو سلام کیا۔ یہ شہزادہ کوئی اور نہیں، یہ بادشاہ کا بچھڑا ہوا بیٹا تھا، جسے زندہ دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور اسے گلے لگایا۔ اور پھر وہ لوگ یہ سوچنے لگے کہ ہم لوگ اس جگہ سے کیسے نکلیں، کیسے ہم اپنی دنیا میں واپس جائیں، کیونکہ محل کا جو بھوت تھا وہ انہیں کہیں جانے نہیں دے گا۔ تو وہ لوگ بیٹھ کے ترکیب بنا رہے تھے کہ محل سے کیسے نکلا جائے کہ اتنے میں محل کا بھوت ایک ڈھانچے کی شکل اختیار کر کے وہاں پہ آ گیا اور ان پہ حملہ کر دیا۔ شہزادے نے ایک ہی وار سے اس بھوت کو اپنے انجام تک پہنچا دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کا جادو بھی ختم ہو گیا۔ بادشاہ، شہزادہ اور شہزادی نے اس بھوت محل سے تمام خزانہ اکٹھا کر لیا۔ وہاں بہت خوبصورت چیزیں، چلنے والے صندوق اور بے شمار جواہرات اور سونا تھا۔ انہوں نے یہ سب کچھ اپنے ساتھ لیا اور اپنے محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جلد ہی شہزادے اور شہزادی کی شادی ہو گئی اور بادشاہ نے ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام بھی کر دیا۔ اس کے بعد وہ سب مل جل کے خوشی سے رہنے لگے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو پیارے بچوں، کیسی لگی آج کی کہانی؟ آج کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بغیر جانے کسی سے بھی کوئی تحفہ لیا جائے تو پہلے جانچ پڑتال کر لی جائے کہ وہ کون دے رہا ہے، اس کا کس کو پتہ ہے وہ تحفہ ہمارے لیے اچھا ہے بھی کہ نہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم ہر چمکتی ہوئی چیز یا اچھی چیز کی طرف چل پڑیں اور وہ بعد میں ہمارے لیے مصیبت کا باعث بنے۔ تو بچوں، خیال رکھیں، اپنی امی ابو کے کوئی چیز نہ لیں، اور اگر کوئی چیز کوئی دیتا بھی ہے تو آپ سب سے پہلے اسے اپنے بڑوں سے سامنے لے کے جائیں اور بتائیں کہ مجھے یہ بندہ یہ چیز دے رہا ہے، پھر اس کے بعد اگر وہ اجازت دیں تو اسے استعمال کریں۔ ٹھیک ہے نا بچوں؟ اللہ حافظ۔